کوفہ عراق وہ مبارک شہر ہے جسے 70 اصحاب بدر اور بیت رضوان میں شریک 300 صحابہ کرام نے شرف قیام بخشا۔ آسمان ہدایت کے ان چمکتے دمکتے ستاروں نے کوفہ کو علم و عرفان کا عظیم مرکز بنایا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسے کنزل الایمان یعنی ایمان کا خزانہ اور قطبۃ الاسلام یعنی اسلام کی نشانی جیسے عظیم و شان القابات سے نوازا گیا۔ جب 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت شہر کوفہ میں ایسی ہستیاں موجود تھیں جن میں ہر ایک آسمان علم پر آفتاب بن کر ایک عالم کو منور کر رہا تھا۔ امام اعظم کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر 4000 علماء محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل القدر فقیہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمۃ اللہ کے چرچے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا، جن میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا، حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی اور حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ علیہ رضوان کا نام سر فہرست ہے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 96 ہجری کو 16 سال کی عمر میں والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کیا۔ اس دوران میں نے ایک شیخ کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں نے والد محترم سے عرض کی یہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے عرض کیا ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ فرمایا ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور صحابی رسول سے براہ راست ایک حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو ظاہری و باطنی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ کا قد درمیانہ اور چہرہ نہایت حسین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ عمدہ لباس اور جوتے استعمال فرماتے، کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے اور یہی خوشبو آپ کی تشریف آوری کا پتہ دیتی۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم ہوتے اور لفظوں کی مٹھاس کانوں میں رس گھول دیتی۔ آپ کو کبھی غیبت کرتے نہیں سنا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ سے آپ کے اس وصف کا تذکرہ یوں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ آپ رحمۃ اللہ رضائے الہ کو ہر شے پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ علماء مشائخ کی اعانت پر زر کثیر خرچ فرماتے۔ آپ کے جلیل القدر شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ آپ کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا تو اس سے فرماتے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو کیونکہ یہ رزق اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ذات و تقوی کے جامع، والدہ کے فرما بردار، ایمانت و دیانت میں یکتا، پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے۔ بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کو نمایاں کر دیا تھا۔ آپ کے حسن اخلاق سے متعلق حضرت بکیر بن معروف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے امت مصطفیٰ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ حسن اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں بدل دیا اور کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے تھے جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں تنگ دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو جائے، میں نے سارا قرض تمہیں معاف کر دیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن بھر علم دین کی اشاعت، ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے۔ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے،
40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, हर दिन और हर रात में कुरान पाक खत्म फरमाते, रमजानुल मुबारक में 62 कुरान खत्म फरमाते, और जिस मकाम पर आपकी वफात हुई उस मकाम पर आपने 7000 बार कुरान पाक खत्म किए। आपने 1500 दिरहम खर्च करके एक कीमती लिबास सिलवा रखा था, जिसे आप रोजाना रात के वक्त ज़ेब-तन फरमाते और उसकी हिकमत यह इरशाद फरमाते कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जीनत अख्तियार करना लोगों के लिए जीनत अख्तियार करने से बेहतर है। रात में अदा की जाने वाली इन नमाजों में खूब अश्कबारी फरमाते। इस गिरिया उजारी का असर आप रहमतुल्लाह के चेहरे मुबारक पर वाज़े नजर आता। आपने हुसूल रिज़्क़ हलाल के लिए तजारत का पेशा अख्तियार फरमाया और लोगों से भलाई और शरई असूलों की पासदारी का अमली मुजाहिरा करके कयामत तक के ताजरों के लिए एक रोशन मिसाल कायम फरमाई। इल्मे फ़क़ीह की तदवीन, अबवाब फ़िक़्ह की तरतीब और दुनिया भर में फ़िक़्ह हनफ़ी की पजीराई आपकी इम्तियाजी खसूसियात में शामिल है। 150 हिजरी को ओहदे कज़ा कबूल न करने की पादाश में आप रहमतुल्लाह को जहर देकर शहीद कर दिया गया। आपके जनाजे में तकरीबन 50,000 अफराद ने शिरकत की। लाखों शाफियों के इमाम हजरत सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने बगदाद में क़याम के दौरान एक मामूल का जिक्र यूं फरमाया कि मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से बरकत हासिल करता हूँ। जब कोई हाजत पेश आती है तो 2 रकत पढ़कर उनकी कब्र मुबारक के पास आता हूँ और उसके पास अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूँ तो मेरी हाजत जल्द पूरी हो जाती है। आज भी बगदाद शरीफ में आपका मिज़ार फाइजुल अनवार मरजे खलाइक है। जज़ाकल्लाह।